بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پنجابی میں کہاوت ہے جنا لچا انا اچا، یعنی جتنا لچا ہوگا، جتنا لوٹ مار کرنے والا ہوگا، جتنا بد کردار ہوگا، اتنا ہی اس کا مرتبہ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں اوپر ہوتا جائے گا. یہ ایک پنجابی کہاوت ہے. لیکن آپ کو یہ صورتحال نظر آئی جب بالآخر فائنلی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میئر کی طرح بیہیو کر رہے تھے، یہاں وہاں اکیلے دوڑتے پھرتے ہمیں نظر آ رہے تھے شہباز شریف صاحب. اب کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ حکومت کا مطلب ہے وزیر اعظم اور کابینہ، اور پھر وہ کابینہ فیصلے کرتی ہے، فرد واحد فیصلے نہیں کر سکتا. تو جمہوریت کی روح کے مطابق یہ تھا. اب بہرحال کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے اور اس میں ہم مزید بھی اضافہ دیکھیں گے. لیکن جو لسٹ سامنے آئی ہے اس لسٹ کو دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ 34 میں سے 24 جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں. کرپشن کے، لوٹ مار کے کیسز ہیں، اور 34 میں سے 24 ضمانت پر ہیں. قبضوں کے کیسز ہیں، اور یہ جو ہے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی فہرست ہے. اس فہرست کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ ایک اور کہاوت ہے، چائنیز کہاوت ہے غالباً. اس کا انگلش ترجمہ یہ ہے کہ دا فش راٹس فرام دا ہیڈ. تو وہ جو ہے اوپر سے شروع ہوتا ہے سلسلہ. میاں شہباز شریف صاحب اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی 40 ارب روپے کے کیسز ہیں، 16 ارب کا ایک، 8 ارب کا ایک، پھر دیگر معاملات میں ککس بیکس کے، کمیشن کے جو کیسز ہیں وہ الگ ہیں. پارٹی کے فنڈ کے نام پر لوگوں کو جب نوازا ہے، کسی کو کسی جگہ بٹھایا، کسی کو کسی کمیٹی میں بٹھایا، تو ان سے بھی پیسے لیے گئے ہیں اور ان کو پھر ٹھیکوں کے نام پر کرپشن کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ کیسز ہیں. تو سب ملا کے کوئی 40 ارب روپے کے ان پر کیسز ہیں. وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. اور جب یہ معاملہ نیچے آتا ہے تو اس کابینہ کی جو فہرست ہے، میں نے کچھ چیزیں اس میں، یہ ریسرچ ہے، یہ ہمارے ہاں جو خبریں ہیں، اور پھر اس میں سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے ایک دوسرے پر بنائے گئے کیسز ہیں موسٹلی. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو پہلا نام ہے اس کابینہ کی لسٹ میں خواجہ آصف صاحب کا، اور ان پر نیب کا منی لانڈرنگ کا، آمدنی سے زیادہ اثاثوں کا کیس ہے. خواجہ آصف صاحب پر جو کینٹ میں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سیال گوڈ میں، وہاں پر زمین پر قبضے کا کیس ہے. ابھی گرائی بھی گئی تھیں ان کی چیزیں. تو یہ خواجہ آصف صاحب ہیں. ان کا ایک فرنٹ مین ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ چاول کے کاروبار میں پیسے چھپانے کا کیس ہے. پھر اگلا نام ہے احسن اقبال صاحب کا. احسن اقبال صاحب پر نارووال اسپورٹس کمپلیکس کرپشن کیس ہے، اور اس میں الزام یہ ہے کہ اس کو 34 ملین سے بڑھا کر تقریباً 100 ملین تک، 97-98 ملین تک لے گئے. رانا ثناء اللہ صاحب. اب رانا صاحب جو ہیں ان پر میں منشیات کے کیس کی بات نہیں کرتا. میں نے سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر جگہوں پر بھی یہ بات کی تھی کہ یہ کیس مجھے کم از کم ٹھیک نہیں لگتا. لیکن رانا صاحب پر قبضے کا کیس ہے. زمینوں پر قبضوں کے کیس کے علاوہ رانا صاحب پر ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، جو ہمارے ملک کی ہسٹری میں گزشتہ کچھ عرصے کے بدترین واقعات ہیں ان میں جو واقعہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب پر اس کا کیس ہے. خرم دستگیر صاحب میاں نواز شریف صاحب کے رشتہ داروں میں، ان پر قبضے کا کیس ہے، کرپشن کا کیس ہے. خرم دستگیر صاحب کے پاس تو وہ جو پیٹرول پمپ تھا گجرانوالہ کا، وہاں جو زمین تھی، مطلب برس ہا برس سے قبضہ تھا، وہ خرم دستگیر صاحب پر کیس ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب، پیراگون ہاؤسنگ کرپشن کیس. دونوں بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب بھی، اور یہ جو ابھی فوجی کو مارا تھا سلمان رفیق صاحب کے اسٹاف نے، یہ دونوں بھائی، ان پر کرپشن کیسز ہیں. اور پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس کیس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے. یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک کیس ثابت نہیں ہوا، دھیرے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور پھر یہ بیمار پڑ کے اسپتال میں جا کے تعاون نہ کر کے، یعنی نیب یہ بتاتا ہے عدالت کو، ہم لوگوں نے خود یہ چیزیں کور کی ہیں، رپورٹ کی ہیں، نیب یہ عدالت کو بتاتا ہے کہ جناب یہ بیرک سے باہر نہیں آتے، ان کو بٹھایا جائے سامنے، انویسٹیگیشن شروع کی جائے، یہ تعاون نہیں کرتے. اور 122 گواہوں میں سے 5 گواہوں کا بیان ریکارڈ ہوا تھا ان کے کیس میں. ان کی بھی ضمانت ہو گئی تھی، یہ بھی ضمانت پر ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب، گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے ان کو بڑا اوپر آتے ہوئے دیکھا ہے مسلم لیگ نون میں. آمدنی سے زیادہ اثاثوں کا کیس ہے. پھر ان پر جو ان کی میاں فلاور ملز ہے، نیو میاں فلاور ملز ہے، لطیف پیپر اینڈ بورڈ ملز ہے، میاں بلڈرز ہے، اینٹوں کے بھٹے ہیں، زمینوں پر قبضے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب پر ڈھیروں کیسز ہیں. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، ان پر پلاٹوں پر قبضے کے لیے اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس ہے. ان کا ایک رشتہ دار ہے عمیر عباسی، اس نے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک سی ڈی اے کے افسر نے مل کر یہ کوئی 100 پلاٹوں پر قبضہ کیا تھا. بیش قیمت پلاٹ تھے یہ. ان پر یہ کیس ہے. خورشید شاہ صاحب پر جو آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس ہے، وہ 2 سال
نیب نے گرفتار کیا, بدنام ہو گیا نیب کے, نیب نے پکڑا, 2 سال سے ایک چیز ثابت نہیں ہوئی. 2 سال خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ سول اسپتال سکھر میں رہے, اور خبر یہ ہے کہ وہ راتوں میں سکھر کے سول اسپتال سے بھی نکل جاتے تھے, گھر چلے جاتے تھے. دن میں سول اسپتال سکھر میں موجود ہوتے تھے, رات کو وہاں سے بھی گھر چلے جاتے تھے, اور 2 سال کے اسپتال میں رہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں 2 سال گرفتار کر کے رکھا, 2 سال قید میں رکھا, 1 روپے کی کرپشن نیب ثابت نہیں کر سکا. یہ خورشید شاہ صاحب کا معاملہ ہے. نوید قمر صاحب, ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ سنیں, جن کی گفتگو سنیں, جن کا سی وی دیکھیں, ان کی کوالیفیکیشن دیکھیں, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ جب بولتے ہیں تو زبان پر عبور, چاہے اردو بولیں, انگلش بولیں, بہترین آپ کو یہ مقرر نظر آتے ہیں, خوش گفتار نظر آتے ہیں, اپنی وضاقتہ سے بہت مہذب نظر آتے ہیں. نندی پور کرپشن کیس ہے, 80 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا یہ معاملہ ہے. پھر اسی طرح سے ان لوگوں پر ہنا ربانی کھٹ صاحبہ, بجلی چوری کے معاملات ہیں, چھوٹے چھوٹے الزام, کرپشن بڑی لیکن الزامات چھوٹے چھوٹے, بجلی چوری, گیس چوری, ایسے معاملات ہیں. اس طرح کی میاں شہباز شریف صاحب کی کابینہ ہے, اور اس کے لیے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اب فیصلے جو ہے وہ بیل بانڈ پہ ہوں گے غالباً, ضمانت کے پیپرز پر یہ کابینہ اپنے فیصلے کرے گی. اب یہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے بات کی جا رہی ہے. اسی لیے سراج الحق صاحب نے آج کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ پاناما میں, پینڈورا پیپرز میں نامزد لوگ ہیں جو اس وقت آپ کو مرکز میں یا پنجاب میں حکومت میں, سندھ میں حکومت میں نظر آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بھی ابھی یہ حکومت آئی ہے, کیسز آپ کو نظر آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے بھی بعض لوگوں کے کیسز نظر آئیں گے, اور اچھی بات ہے کہ نظر آئیں. جو گند ہوا ہے, بعض لوگوں نے کرپشن کی ہوگی, ہمارے یہاں کون ہے جو چھوڑ دیتا ہے, جس کو موقع ملے تو بعض لوگوں نے کرپشن کی ہوگی, وہ بھی کلین ہو جائیں. عمران خان صاحب کی ٹیم میں سے کچھ لوگ کلین ہو گئے, کچھ لوگ مزید کلین ہو جائیں, تو اچھی باتیں نکلنے چاہیے. تطہیر کا عمل, پیوریفیکیشن کا عمل سسٹم میں جاری رہنا چاہیے, اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے اب یہ جو ہے تمام کے تمام لوگ, اب یہ کنبہ جڑ گیا ہے, اور یہ اب کرے گا کیا, نیب کو غیر فعال کرے گا, ایف آئی اے کو غیر فعال کرے گا, یہ اپنے کیسز بند کریں گے, یہ حقائق تبدیل کریں گے, ریکارڈ تبدیل کریں گے. یہ سب کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ ایجنڈا ہے نیب سے کرپشن کیسز سے نجات حاصل کرنا. دوسرا ایجنڈا ہے انتخابی اصلاحات کا. انتخابی اصلاحات کے نام پر یہ اے وی ایم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پر حملہ کریں گے, اور یہ اس طرح کی مزید حرکتیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ چلی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے حد بندیاں, یہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے. نئی مردم شماری کے بغیر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کام نہیں کر سکتا. آپ نئی مردم شماری کریں, اس کے حقائق انکارپوریٹ کریں, اس میں کتنا چینج آیا ہے, آبادی میں کتنا چینج ہے, ان تمام چینجز کو, نئے ووٹرز کو شامل کریں, اس کے بعد آپ حد بندیاں کر سکتے. اس سے پہلے یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے. الیکشن کا اعلان کیا جائے, پاکستان تحریک انصاف مسلسل ڈیمانڈ کر رہی ہے. ان حالات میں شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں, ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے. عباسی صاحب نے یہ ہمیں خبر دی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 235 روپے کا ہونا چاہیے, اور ڈیزل 264 روپے کا ہونا چاہیے. پیٹرول 235 کا, ڈیزل 264 کا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت میں پیٹرول 100 روپے پہ ملنا چاہیے. اب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے قیمتیں نہیں بڑھائیں, پوری دنیا میں سب سے سستا پیٹرول پاکستان میں مل رہا ہے. یہ لوگ اب اعتراف کر رہے ہیں. جیسے ہی حکومت قیمت بڑھاتی تھی تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آ جاتے تھے, رپورٹرز کو گھر پہ بلاتے تھے, اس کے علاوہ خود بیٹھ جاتے تھے کیمرہ آن کر کے, اور ویڈیو بیان جاری کرتے تھے کہ ظلم کر دیا عمران خان نے, پھر ظلم کر دیا. اب جو ہے وہی تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, عمران خان نے ایک اور ظلم کیا ہے کہ قیمتیں نہیں بڑھائیں, قیمتیں ہم بڑھائیں گے اور بڑھا کے دکھائیں گے. 235 روپے, 264 روپے یہ قیمت ہونی چاہیے. یہ یہاں تک نہ بھی جائیں تو 235 کی انہوں نے آپ کو خبر دے دی ہے, یہ لے کر جائیں گے 180 سے اوپر اس قیمت کو. اور اس کے علاوہ ڈالر, جو میں نے بتایا تھا کہ شہباز شریف کے آتے ہی ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے. ڈالر واپس 186 تک پہنچ گیا. وہ ڈالر جو 181 تک آیا تھا 186 تک پہنچ گیا. تو وہ لوگ جو ہمیں بتا رہے تھے کہ اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے, واپس مندی پر گئی ہے, ڈالر بہتر ہوا ہے, واپس ڈالر اڑنا شروع ہو گیا ہے. جو بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے سے استحکام آ گیا ہے, سیاسی استحکام سے معیشت کو استحکام ملے گا, ڈالر مزید نیچے آئے گا. اب وہ تمام لوگ بتائیں کہ ہاں جی ایک دن میں کتنے پاکستان کے قرضے بڑھ گئے. جب ڈالر نیچے آیا تھا تو یہ کہہ رہے تھے 400 ارب 600 ارب ملک کے قرضے جو ہیں وہ نیچے آ گئے. اب اوپر گیا. اب بتائیں ہمیں کہ 700 ارب 800 ارب ملک کے قرضے جو ہے وہ اوپر چلے گئے ہیں. اس کے حقائق بھی ہمارے سامنے پیش کریں. یہ جو
ڈالر کی قیمت سے ایک دن میں قرضے یہاں پہنچاتے ہیں، اگلے دن قرضے یہاں لے کر آتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جب ڈالر 170 کے قریب پہنچا اور پھر وہاں سے واپس 151 تک آیا، تب بھی ہماری بعض دوستوں نے کیا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ اتنا نیچے آ گیا ہے. اتنے عرصے میں روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ڈالر جو ہے وہ بہت نیچے آیا تھا، تو ڈالر نیچے آیا ہے، بہترین ہو گیا ہے. اور اس بہترین ہونے کے نتیجے میں ان لوگوں نے بتایا تھا کہ قیمتیں اتنی کم ہو گئی ہیں، ڈالر اتنا نیچے آ گیا ہے، قرضے اتنے کم ہو گئے. میں نے تب بھی کہا تھا یہ فگر اس طرح سے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ڈالر اوپر جائے گا تو پھر آپ بتائیں گے کہ قرضے اوپر چلے گئے. یہ اس سے لنک کر کے نہیں دکھانا چاہیے. بہرحال اب صورتحال ہمارے سامنے ہے اور دلچسپ ہے. شہباز شریف صاحب کی کابینہ، جس میں اگر ان لوگوں کے کیسز شروع ہوتے تو پھر شاید وزیر جو ہیں اگر ایمانداری سے شروع ہو جائے گا تو جیلوں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں. جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے اپنی مہم میں ایک اور اضافہ کیا ہے. نوجوانوں سے انٹریکشن کرنے عمران خان صاحب جانے ہیں، مختلف شہروں میں نوجوانوں سے انٹریکشن کریں گے اور اس سلسلے میں انہوں نے خود مختار نوجوان مہم شروع کی ہے. عثمان ڈار صاحب کو اس کی انہوں نے ذمہ داری دی ہے. مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کے ذریعے پیغام کو اور آگے بڑھایا جائے. عمران خان صاحب کی سیاست باقیوں سے بہت مختلف ہے. انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک انقلاب برپا کیا ہے. امپورٹڈ حکومت نامنظور ان سیاستدانوں کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے اور ابھی بنا رہے گا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ نوجوانوں پہ اس لیے انویسٹ کر رہے ہیں کہ 2013 جب عمران خان صاحب حکومت میں نہیں آ سکے تھے تو تب جو بچہ 13 سال کا تھا آج وہ بچہ 23 سال کا ہے. عمران خان کا ووٹر بڑھتا چلا جا رہا ہے، نوجوان ووٹر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کو ایڈریس کرنا اور اس کو خود سے جوڑنا، یہ عمران خان صاحب کی مہم کا مقصد ہے اور وہ لوگ رسپونڈ بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.